ایران کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اب 6 خلیجی ریاستوں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، قطر، عمان اور ان کے ساتھ مصر اور اردن پر مشتمل ایک مڈل ایسٹ اسٹریٹجک الائنس تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے ایک طرح کا عرب نیٹو بھی کہا جا رہا ہے۔ اس سیکیورٹی اور سیاسی اتحاد کے ذریعے وائٹ ہاؤس ان ریاستوں کے درمیان میزائل ڈیفنس، فوجی تربیت، انسداد دہشت گردی اور دیگر امور پر تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اکتوبر کے وسط میں واشنگٹن خلیجی رہنماؤں کے ساتھ اجلاس منعقد کرے گا جس میں اس اتحاد کے بارے میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اتحاد خطے کے استحکام کو کیسے متاثر کر سکتا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے امریکہ اور اس کے مسلم ملکوں سے تعلقات کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان سے۔ ڈاکٹر خان، ویلکم ٹو ویو 360۔ امریکہ کو ویسے تو ایران کو جو اس کے ہمسائے ممالک ہیں خلیجی ریاستیں وہ ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پہ دیکھتی ہیں کہ وہ خطے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے۔ امریکہ بھی یہی موقف رکھتا ہے، لیکن اس طرح کا الائنس جس میں جو سنی عرب ریاستیں ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور مزید ان میں کوآپریشن بڑھے، یہ خطے کے استحکام کے لیے آپ کے خیال میں کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیے، اس طرح کی ریٹرک پچھلے 5-6 سال سے چلی آ رہی ہے اور یہ سعودی عربیہ کا تھرڈ پلان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 4-5 سال پہلے یہ ایک کنگز کلب یعنی مونارکیز کی ایک ایسوسیشن بنانا چاہتے تھے، یعنی جی سی سی کے جو ملک ہیں جارڈن اور موراکو کو ملا کر، لیکن موراکو نے زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اسلامک ملٹری اور اسلامک آرمی کی بات کی جو ایکسٹریمزم کے خلاف ہے۔ تقریباً 35 ملک اس میں شامل تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پہلی ٹرپ تھی ایز پریزیڈنٹ سعودی عربیہ کے، وہاں پہ اس کا کافی چرچا رہا، لیکن وہاں پہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا اور پاکستان نے مثال کے طور پہ کوآپریٹ نہیں کیا سعودی عربیہ سے ملیٹریلی یمن کی جنگ میں، تو وہ وہاں پہ ملٹری الائنس ان کی اسلامی ختم ہو گیا۔ اب یہ جو نیٹو کا ذکر چل رہا ہے، تقریباً عرب نیٹو کا 1.5 سال سے چل رہا ہے، بیسکلی یہ الائنس تو آلریڈی ہے، عرب لیگ کو دیکھ لیں آپ، یہ سارے ملک شامل ہیں، لیکن ایفیکٹولی یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا جارڈن فوجیں بھیجے گا یمن کو، یا اگر ایران کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے سعودی عربیہ کا تک، تو کیا ایجپٹ اور جارڈن کیا مدد پہنچا سکتے ہیں؟ اصل میں یہ جو کوشش کی جا رہی ہے خاص طور سے واشنگٹن میں کہ ایران کا جو سپوزڈلی تھریٹ ہے، گلوبل تھریٹ، ساری دنیا اپیرنٹلی کانپتی ہے ایران کے ڈر سے، تو اس ڈر جو سعودی عربیہ کے لیے جینوئن ہے، کیونکہ سعودی عربیہ خود ایک ایسا ملک ہے جس میں 20% شیعہ پاپولیشن ہے اور وہ انٹرنل ڈیسٹیبلائزیشن سے ڈرتا ہے، تو یہ جو ایران کا ڈر ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جو عرب اور فلسطین کا مسئلہ ہے اس کو ڈی سینٹر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایران اب سب سے بڑا دشمن ہوگا، اسرائیل نہیں عربوں کا۔ عربوں نے جو 4 جنگیں لڑی ہیں اسرائیل سے، اب وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ تو یہ ہے اسٹریٹجک پلان۔ اب لیکن عرب ملکوں نے اتنے ڈیسٹیبلائز ہو گئے ہیں، سیریا ختم ہو گیا، جارڈن ختم ہو گیا، بہت سے سوال اس سے جنم لیتے ہیں کیونکہ خاص طور پر جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک اسرائیل کا آپ نے ذکر کیا اور دوسرا جو سعودی عرب کے اندر جو شیعہ آبادی ہے اس کا۔ تو پہلے تو میں بریفلی آپ یہ بتائیے کہ پھر اس سے جو فرقہ واریت ہے کیا وہ مزید جنم لے سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف پھر جو شیعہ پاپولیشن سعودی عرب کے اندر ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سنی عرب ملکوں کا اتحاد ہے جو ایک شیعہ اکثریتی ملک کے خلاف ایک نئے نام کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، عرب نیٹو کا لفظ ہی سنی الائنس ہے، یعنی وہ شیعہ کے خلاف ہے، وہ سیکٹیرینزم کا نتیجہ ہے۔ اور یہ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عرب نیٹو کہنے سے آپ ترکی کو بھی ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، لیکن جو کی پارٹنرز ہیں، مثال کے طور پہ قطر جی سی سی کا، وہاں پہ خود درار پڑی ہوئی ہے سعودی عرب اور قطر کے بیچ میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ عرب نیٹو میٹیریلائز ہوگا عنقریب۔ اچھا، اسرائیل کے رول کی اس بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے بنجامن نیتن یاہو، وہ اس وقت ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ واشنگٹن کے ایک ان آفیشل سفیر کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں امریکہ کا جو پالیسی ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ عرب ملک پبلکلی تو ان کے ساتھ بات کرنے کے بارے میں بہت زیادہ کھل کے نہیں کچھ کہتے، لیکن بیہائنڈ دا سینس ان کے ساتھ اس طرح کا کوآپریشن ان کی مدد سے آگے بھی بڑھ رہا ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پچھلے 4-5 سال سے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، میں اس کو وہابی زائنسٹ لابی کہتا ہوں۔ یہ پارٹنرشپ بہت مضبوط ہو چکی ہے، خاص طور سے یونائٹڈ عرب ایمریٹس، سعودی عربیہ اور اسرائیل۔
ہاں پبلک تعلقات نہیں ہے، ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں ہے، ایمبیسیز نہیں ہے، لیکن سیکیورٹی کے معاملے میں خاص طور سے ایران کے خلاف کافی کوآپریشن چل رہا ہے۔ اب تو آج کل یہاں واشنگٹن میں افواہیں یہ ہیں کہ سعودی جو کراؤن پرنس ہیں ان کی سیکیورٹی، ان کی پرسنل سیکیورٹی بھی آج کل اسرائیلیز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پرانا پلان تھا 1967 امریکہ کا کہ اگر سوویت یونین مڈل ایسٹ میں حملہ کرتا ہے تو اسرائیل عرب ملکوں کی حفاظت کرے گا، اب وہ بدل کے یہ ہو گیا کہ اگر ایران اگریسو ہوتے جاتا ہے تو عرب ملکوں کی اب حفاظت اسرائیل کرے گا۔ ہم کو شاید فیوچر میں اور سعودی عرب اور جو عرب ممالک ہیں، خاص طور پہ خلیجی ممالک، ان کے ساتھ انٹیلیجنس کے اعتبار سے تو کافی ایک طویل ہسٹری ہے اسرائیل کے کوآپریشن کی۔ بریفلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، وقت کی بہت کمی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ساری صورتحال کے لیے ایران کو آپ کس حد تک ذمہ دار دیکھتے ہیں؟ اس کے ایکشنز پہ کتنی رسپانسبلٹی جاتی ہے؟ دیکھیے ایران تو کافی اگریسو ہو گیا ہے، وہ عراق، سیریا، یمن میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوئی اس نے کوشش نہیں کی، جس میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے۔ لیکن ایران کی ناٹ افورڈ اس کی اکانومی کولاپس ہو سکتی ہے، اور اگر ایران ایک فیلڈ اسٹیٹ ہو گیا اس ریجن میں تو اس ریجن کا مستقبل آئندہ 40-50 سال تک نہیں سدھرے گا۔ ڈاکٹر مقتدر خان ہمارے ساتھ تھے ڈیلاویئر یونیورسٹی سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔